یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، میلاد کی محفل ہو تو آپ انہی سے چندہ لیں جو صحابہ کو مانتے ہیں، انہی سے چندہ لیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، اس بندے سے چندہ نہ لیں جو یا علی کا نعرہ سن کے جل جاتا ہے، نہ اس بندے سے لیں جو سرکار کے پہلے یار ابوبکر صدیق کو نہیں مانتا، جو عمر فاروق کو نہیں مانتا، جو عثمان غنی کو نہیں مانتا۔ بھائی مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں آج صبح ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں بہت سارے کافروں کا سرکار علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے لکھا، وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کافر نے سرکار کی یہ توصیف بیان کی، فلاں ہندو نے یہ لکھا، فلاں انگریز نے یہ لکھا، اور ایک کافر جو ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا نام ہے کالکا پرشاد، کہتا ہے کہ اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، شمس و قمر یعنی چاند اور سورج، اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین اپنے دامن میں اٹھا لے، پھر کالکا سے پوچھے تو اس میں سے کیا لے، یعنی اس بندے کے پاس چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ساری کائنات کی دولت بھی ہے، اس نے اپنے دامن میں اٹھائی ہوئی ہے، اب مجھ سے پوچھ رہا ہے تو اس میں سے کیا لینا چاہتا ہے؟ تو کالکا پرشاد کہتا ہے اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین اپنے دامن میں چھپا لے، پھر کالکا سے پوچھے تو اس میں سے کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ ایک کافر ہو کے کہتا ہے میرے سامنے ساری دنیا ساری دولت آ جائے، مجھ سے پوچھا جائے اس میں سے کیا لینا چاہتا ہے تو میں محمد کے نالین چوموں گا، آنکھوں سے لگا لوں گا۔ یہ ایک کافر کہتا ہے۔ کافر کا یہ نظریہ ہے کہ ساری کائنات کی دولت ایک سائیڈ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین ایک سائیڈ پہ، ان کے نالین، ان کے جوتے، ان کے پاؤں افضل ہیں ساری کائنات سے۔ یہ ایک کافر کا نظریہ ہے۔ اور آج کا ایک کلمہ گو خود کو مسلمان کہنے والا سرکار علیہ السلام کی بیویوں پہ بھی بک بک کرتا ہے، سرکار کے صحابہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے، سرکار کی 3 بیٹیوں کا بھی انکار کرتا ہے، تو بتائیں پھر محبت کا جملہ کافر نے بولا یا اس مسلمان نے بولا؟ بولے کافر نے بولا نا۔ تو کیا ہم نے کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے کسی عالم نے کہا ہو کہ وہ کافر جو سرکار کی نعت پڑھتا ہو اگر جو مسلمان نہ ہو اسے اپنی محفل میں بلانا جائز ہے؟ کسی سے سنا ہے؟ نہیں سنا نا۔ کافر جتنی مرضی نعتیں پڑھتا رہے، کتنی مرضی وہ اللہ کے نبی کی توصیف بیان کرے، کیا آپ اسے اپنی محفل میں بلائیں گے؟ اچھا وہ کافر جس نے یہ شعر لکھا کہ ساری کائنات کی دولت ایک سائیڈ پہ اور میں سرکار علیہ السلام کے نالین اس میں سے اٹھاؤں گا، وہ کافر بعد میں مسلمان ہوا، جب تک وہ کافر تھا سرکار کی نعتیں پڑھتا تھا، اس حالت میں کیا آپ اسے اپنی محفل میں بلاتے؟ بولے نا سارے، نہیں بلاتے نا۔ تو وہ کافر جو کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کیا نالین پاک ساری کائنات کی دولت سے افضل ہے، پھر بھی آپ اسے اپنی محفل میں نہیں بلاتے کیونکہ یہ کافر ہے، تو جو سرکار کی بیویوں کے بارے میں بھی بھونکتا ہے، جو سرکار کے صحابہ کے بارے میں بھی بھونکتا ہے، جو سرکار کی 3 بیٹیوں کا بھی انکار کرتا ہے، جو سرکار علیہ السلام کی کسی نسبت کا حیا نہیں کرتا، تو کیا آپ اسے اپنی محفل میں بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے۔ یہی بات آپ کو سمجھانا مقصود تھا۔ نہ ایسے بندے سے چندہ لیں اور نہ ایسے بندے کو اپنی محفل میں بلائیں، اسی کو بلائیں جو سارا سال نبی کی آل و اصحاب کی عظمت کا نعرہ لگاتا ہے۔ میلاد شریف جب کرتے ہو اب وقت آ گیا ہے، اگر آپ نے مولوی بلانا ہے اب لکیر کھینچی جا چکی ہے، 2 نمبر مولوی سٹیج نہ چڑھے، سمجھ آ رہی ہے؟ 2 نمبر نعت خان، 2 نمبر پیر نہ چڑھے۔ اجے بھی تمہیں نہیں پتہ لگا تسی کدو جاگو گے یار، بالکل اب لکیر کھینچ دو، ان کو کہو تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم محلے کے غریب کو بلا لیں گے پر نبی کا عاشق تو سچا ہونا چاہیے نا یار۔ اور اہل سنت الحمدللہ سرکار علیہ السلام کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ جس شے کی نسبت ہو جائے، سرکار علیہ السلام کے ساتھ اگر جوتے کی نسبت ہو جائے تو وہ نالین بن جاتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے ساتھ اگر تھوک کی نسبت ہو جائے تو وہ لعاب دہن مبارک بن جاتی ہے، سرکار علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اگر پانی نکلے تو وہ آب کوثر سے بھی عظیم ہو جاتا ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو وہ صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان آئے عثمان ذو النورین بن جاتا ہے، اور مولا علی آئے تو شیر خدا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا نظریہ ہے اور ہم الحمدللہ اپنے نبی کی سب نسبتوں کا حیا کرنے والے ہیں۔ تو یہی میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا جو بندہ حیا کرتا ہے آپ اسی کو محفلوں میں بلائیں، اس بندے کو ہرگز نہ بلائیں جو سرکار کے صحابہ یا اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ کسی کا بھی کہہ رہا ہوں، صرف ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا۔ ویسے میرے پاس اگر ایک بندہ تھا تو
وہ مکمل اس فرقے کا نہیں تھا، آدھا ادھر تھا آدھا ادھر تھا۔ تو میں نے اسے کہا بھئی ابھی آپ نے محرم سارا غم میں گزارا ہے، سوگ میں گزارا ہے، تو اب آپ کو ربیع الاول میں کس شے کی خوشی چڑھ گئی ہے؟ بھئی میلاد تو وہ منائے جو محرم میں سوگ نہیں مناتا، تو جو تب سوگ منا رہا تھا اب اسے خوشی کیسے چڑھ گئی؟ جو سوگ 1400 سال میں ختم نہیں ہوا وہ محرم کے بعد 1 مہینہ گزرنے کے بعد کیسے ختم ہو گیا؟ جب محرم میں سوگ تھا تو ربیع الاول میں خوشی کیسی؟ خوشی وہ منائے جو محرم میں سوگ نہیں مناتا، خوشی وہ منائے جو نبی پاک علیہ السلام کے اس نواسے امام حسین کو زندہ مانتا ہے، ان کا سوگ نہیں مناتا۔ خوشی وہ منائے جو سارا سال مولا علی کا نعرہ بھی لگاتا ہے، صدیق اکبر کا بھی لگاتا ہے۔ تو یہ میلاد کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور یہ جب آپ جلوس نکالتے ہیں تو آپ کچھ لوگ نا رش کی وجہ سے ایسے لنگر پھینکنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی بے ادبی ہے کہ میلاد کی محفل سجا کر اس میں لنگر پھینکنا، یہ سمجھ لیں کہ آپ نیکی کا کام کرتے ہوئے جان بوجھ کے اپنی نیکیاں گرا رہے ہیں۔ ایک بندہ بارش کے اندر ایک برتن رکھ دے کہ یہ برتن بارش کے پانی سے بھر جائے گا اور میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور اس کے نیچے سوراخ کر دے، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ بولے سارے نہیں فائدہ ہوگا۔ وہ سوراخ اس کے نیچے ہے، وہ اوپر سے جتنا مرضی پانی برسے سارا نیچے سے نکلتا جائے گا۔ میلاد منائیں لیکن اللہ کے رزق کی بے حرمتی نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نالین کا جن جھنڈوں کے اوپر نقش موجود ہے ان جھنڈوں کو چاول کھاتے وقت ساتھ زمین پہ نہ رکھ لیں۔ اپنے نبی علیہ السلام کے میلاد کا ضرور آپ اہتمام کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ دیوار کے اوپر کھڑے ہو گئے، نیچے سے جلوس گزر ہے، آپ اوپر سے جوس پھینکتے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی کبھی اللہ نے تیرے آگے ایسے کھانا پھینکا ہے جو تو نبی کے میلاد کا یوں پھینک رہا ہے؟ میلاد تو میلاد رہا، اعلیٰ حضرت تو 11ویں کے لنگر کا اتنا ادب کرتے تھے، مسند صدارت میں موجود تھے۔ ایک محفل ہو رہی تھی، محفل ختم ہو گئی، لنگر تقسیم کیا جا رہا تھا، لنگر تقسیم کرنے والے کے ہاتھ سے کچھ شیرینی گر گئی، اعلیٰ حضرت نے کسی کو نہیں کہا جاؤ اٹھا، آپ خود اٹھے، اپنی مسند صدارت سے اٹھے، ادھر جا کے لیٹ گئے، پہلے اس لنگر کو چوما اور پھر اٹھایا۔ یہ 11ویں شریف کی محفل کے لنگر کا اتنا ادب ہے، تو اگر غوث پاک کی محفل کے لنگر کا اتنا ادب ہے تو پھر سارے رسولوں کے سردار کی محفل کا کتنا ادب ہوگا؟ پھر ان کے نام پر جو لنگر پکایا جائے اس کی ہرگز بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ رش ہے تو بھائی جان سارے ویلے نے 5-10 بندے ود ڈیوٹی لا لیا کرو تو رش نو کنٹرول کریا کرو، رزق کی بے حرمتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کی طرف ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور دوسرا، دف والی نعتیں نہ چلائیں، ثواب کی بجائے الٹا گناہ نہ لیں، دف کوئی نہیں جائز۔ فتاوی رضیہ شریف میں ہے دف کے ساتھ آپ نعت نہیں پڑھ سکتے۔ اعلیٰ کہتے ہیں اگر کسی خوشی کے موقع پہ دف بجانی بھی ہے تو وہ سر نہیں بننی چاہیے۔ کیسے اس طرح بجا سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی سر بنی ہے؟ سر بنی ہے نہیں نہ بنی، یار ایسے ایسے ہوتا پھر تو سر بنتی، تو میں نے ایک دفعہ ایسے کیا ہے، پھر ایسے کیا ہے، پھر ایسے سر نہیں نہ بنی۔ تو اگر کوئی بجانا چاہے تو یوں بجا سکتا ہے۔ تو یہ نعتوں کے پیچھے ہوتی ہیں وہ یوں ہوتی ہیں، وہ سر میں ہوتی ہیں، سر میں ہوتی ہیں نا، لہٰذا سر والی دف والی جو نعتیں ہیں وہ بھی نہ چلائیں۔ اور اپنے جو میلاد کا جو اس کا جلوس ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ بھی خیال رکھیں اگر آپ جلوس نکالتے ہیں تو کسی کا راستہ بند نہ کریں، یہ عام طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اور سرکار کے میلاد کا ذکر کرتے ہوئے کسی کا راستہ بند کرنا یہ اور جو ہے یہ ناجائز بات ہے اور بری بات ہے۔ اور ایک اور بات، میلاد النبی کی جو عید ہے یہ سب سے بڑی عید ہے۔ کیا ہے؟ ادھر والے بولیں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تم نے تیسری عید بھی شروع کر لی، پہلے 2 عیدیں تھی تم نے تیسری بھی شروع کر لی۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے تیسری نہیں شروع کی، ہم نے پہلی شروع کی ہے۔ وہ پہلی ہے، وہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ پہلی عید ہے۔ اگر سرکار نہ آتے تو کچھ بھی نہ آتا۔ ہم تیسری نہیں مانتے، ہم پہلی مانتے ہیں۔ عید میلاد واحد عید ہے جو ساری کائنات کی عید ہے۔ کس کی؟ ساری کائنات کی۔ یہ جو عید الفطر ہے یہ صرف مسلمانوں کی عید ہے، یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ صرف مسلمانوں کی عید ہے، لیکن عید میلاد النبی ساری کائنات کی عید ہے۔ ادھر صدیق اکبر کہتے ہیں آج میرے نبی آئے، تو چونٹی بھی کہتی ہے میرے بھی نبی آئے ہیں۔ ادھر مولا علی کہتے ہیں میرے نبی آئے، تو ادھر اونٹنی کہتی ہے علی میرے بھی نبی آئے ہیں۔ ادھر آج کا سنی کہتا ہے کہ مرحبا سرکار آ گئے، تو ادھر بکری بھی کہتی ہے میرے بھی نبی آ گئے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا۔ ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ ہم نے تیسری عید شروع کر لی ہے، یہ پہلی عید ہے۔ کیا ہے؟
پہلی عید اگر یہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. لولا کلمہ خلقت السماوات لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اللہ کہتا ہے محبوب میں کچھ نہ پیدا کرتا اگر تجھے نہ پیدا کرتا. محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. ارے کوئی عید ہی نہ ہوتی, نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی. یہ سارا کچھ ہے تو عید ربیع الاول کا صدقہ ہے. تو لہٰذا ہم نے تیسری عید نہیں شروع کی, یہ پہلی عید ہے. اور یہ ہم نے آج نہیں شروع کی, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ آج سے 500 سال پہلے لکھی گئی اور ہر دور میں میلاد کے حوالے سے لکھی گئی کتب. آپ مانگیں تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, ان کے نام ان کے مصنفوں کے نام لکھ کر دے سکتا ہوں. ہر صدی کے اندر میلاد منایا جاتا رہا, ہر